ابن مہاجر بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو اس نے اپنا معمول بنایا کہ دار الندوہ سے رات کے آخری حصے میں نکلتا، طواف کرتا اور نوافل پڑھتا۔ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خلیفہ طواف کر رہا ہے یا نماز میں مشغول ہے۔ طلوع فجر کے بعد وہ دار الندوہ میں واپس آتا، مؤذن آتے، اسے سلام کرتے اور نماز کی اطلاع دیتے۔ نماز ہوتی اور وہ لوگوں کی امامت کرتا۔ ایک رات طواف کے دوران ملتزم کے پاس گزر ہوا تو اس نے کسی شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تیرے حضور یہ شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں کہ زمین میں ظلم و فساد کا دورہ ہے اور حقدار اور حق کے درمیان طمع اور ظلم حائل ہو گیا ہے۔ منصور تیزی سے اس طرف گیا اور کان لگا کر اس کی بات سنی، پھر واپس آیا اور مسجد کے ایک گوشے میں جا بیٹھا اور کسی خادم کو حکم دیا کہ وہ دعا مانگنے والے کو بلا کر لائے۔ خادم نے اسے امیر المومنین کا حکم پہنچایا۔ اس نے حجرہ اسود کا بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور قاصد کے ساتھ منصور کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا۔ منصور نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہے تھے کہ زمین میں فساد پھیل گیا ہے اور مستحقین کے حقوق طمع کے ذریعے پامال ہو رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ اگر امیر المومنین جاں بخشی کا وعدہ فرمائیں تو حقیقت حال عرض کروں۔ منصور نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، تم صحیح بات بیان کرو۔ جب سے ہم نے تمہارے الفاظ سنے ہیں دل مضطرب ہے اور طبیعت پریشان ہے۔ اس نے کہا جس شخص کو طمع و لالچ کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے اور جس نے حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ منصور نے کہا کمبخت، میں کیوں طمع کرنے لگا جبکہ میں سیاہ سفید کا مالک ہوں اور ہر اچھی بری چیز میرے قبضے میں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جتنی طمع آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے کسی میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا ہے اور ان کے مال آپ کے قبضے میں دیے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان سے غافل ہیں اور اپنے مال کی افزائش میں مشغول ہیں۔ آپ نے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان پتھر کی دیواریں اور لوہے کے دروازے حائل کر دیے ہیں اور ان دروازوں پر مسلح دربانوں کا ہجوم ہے۔ اندر آپ قید ہیں۔ لوگوں سے مال وصول کرنے پر آپ نے عمال متعین کر رکھے ہیں۔ وزراء اور مددگاروں کی ایک بڑی فوج آپ کے ارد گرد موجود ہے، حالانکہ یہ ایسے نہیں کہ اگر آپ کوئی بات بھول جائیں تو آپ کو یاد دلا دیں اور آپ کو یاد ہو تو عمل پر آپ کی مدد کریں۔ آپ نے خزانوں کے منہ کھول کر سواریاں مہیا کر کے اور جسموں پر ہتھیار سجا کر ظلم پر انہیں جری کر دیا ہے۔ باہر لوگ دندناتے پھرتے ہیں اور ان کے ظلم کی شنوائی ہیں، مظلوموں کی داد رسی نہیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا رکھی ہے۔ چند مخصوص اور متعین لوگوں کے علاوہ کوئی شخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے اپنے دربانوں سے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مظلوم، پریشان حال، بھوکا ننگا، کمزور اور مسکین و عاجز قصر خلافت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اسے اندر آنے دیا جائے۔ آپ کے حاشیہ نشین مصاحب اور وزراء و اعوان نے جب یہ دیکھا کہ خود خلیفہ کسی حق کے بغیر بیت المال کی اس رقم کو اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل میں صرف کر رہا ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، تو انہوں نے بھی خیانت شروع کر دی۔ انہوں نے سوچا کہ جب خلیفہ اللہ کی خیانت کر سکتا ہے تو ہم خلیفہ کی خیانت کیوں نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے باہمی اتفاق سے یہ بات طے کر لی کہ عوام کی کوئی بات، ملک کا کوئی مسئلہ آپ تک نہ پہنچے، صرف وہ باتیں آپ کے علم میں آئیں جنہیں وہ ضروری سمجھیں۔ اسی طرح اگر کوئی عامل آپ کی طرف سے کہیں جاتا ہے اور وہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اسے رہنے دیتے اور اس کی تذلیل کرتے ہیں اور آپ کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت گرا دیتے ہیں۔ آپ کے مقربین کا حال یہ ہے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور انہیں
بڑا سمجھتے ہیں۔ خود آپ کے عمال اور کارکن ان کی عظمت کے معترف ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں ہدایہ پیش کر کے اس عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور جب وہ ان مقربین کی قربت حاصل کر لیتے ہیں تو عوام پر ظلم کرنے میں کوئی خوف یا جھجک ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ لوگ مالداروں اور خوشحال لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں اور اس کے صلے میں انہیں کم حیثیت غریب لوگوں پر ظلم کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ خدائے پاک کی یہ سرزمین شر و فساد، حرص و ہوس اور ظلم و جبر سے لبریز ہو گئی ہے۔ یہ تمام لوگ آپ کے اقتدار میں شریک ہیں اور آپ ان سے غافل ہیں۔ جب کوئی مظلوم کسی ظالم کی شکایت لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو اسے آپ کے پاس جانے نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ کسی ایسے موقع پر جب کہ آپ خلوت سے باہر آئیں تو آگے بڑھ کر ذرا بلند آواز سے آپ کو اپنی مظلومیت کی داستان سنا دے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ آپ نے مظلوموں کی شکایات سننے کے لیے ایک ناظر مقرر کر رکھا ہے۔ جب کوئی مظلوم اس کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچتا ہے تو آپ کے حاشیہ بردار اسے اس شکایت کو آپ تک پہنچانے سے روک دیتے ہیں۔ ناظر بیچارہ ان کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور ہے، خواہ اسے آپ کے دربار میں عزت و مرتبہ ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ مظلوم کی شنوائی نہیں ہوتی، اس کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا جاتا بلکہ اسے نکال دیا جاتا ہے یا کوئی بہانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی باہمت مظلوم آپ کی سواری نکلنے کے موقع پر بآواز بلند اپنی شکایت سنانا چاہتا ہے تو اسے زد و کوب کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم کا جوڑ ہل جاتا ہے۔ آپ اس دوران خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، نہ انہیں منع کرتے ہیں اور نہ ظالمین کو سزا دیتے ہیں۔ کیا اسلام نام کی کوئی چیز باقی رہ گئی؟ کیا ہمیں مسلمان کہلانے کا استحقاق ہے؟ پہلے بنو امیہ کی حکومت تھی، جب کبھی کوئی مظلوم ان کے دربار میں پہنچا اس کی فوراً شنوائی ہوئی اور حق و انصاف کے ساتھ اس کی شکایت دور کی گئی۔ بارہا ایسا ہوتا کہ ملک کے آخری کناروں سے لوگ آتے اور قصر سلطانی کی بلند و بالا دیوار اور پرشکوہ دروازوں سے مرعوب ہوئے بغیر اہل اسلام کو آواز دیتے تو لوگ ان کی طرف لپکتے اور ان سے پوچھتے، کہو کیا بات ہے، تمہیں کیا شکایت ہے؟ وہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی کہانی سناتے اور انصاف پاتے۔ امیر المومنین، میں نے ایک مرتبہ چین کا سفر کیا۔ ان دنوں اس ملک پر جو شخص حکومت کر رہا تھا وہ نہایت خدا ترس اور نیک تھا۔ جب میں چین کی حدود میں داخل ہوا اور اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو یہ قصہ سب کی زبانوں پہ تھا کہ ان کے بادشاہ کی سماعت میں خلل پیدا ہو گیا ہے اور اب وہ کوئی بات سن نہیں پاتا۔ قوت سماعت سے محرومی کے باعث بادشاہ حد درجہ ملول رہتا اور بعض اوقات رونے لگتا۔ وزراء رونے کی وجہ دریافت کرتے تو وہ کہتا کہ میں اس مصیبت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی، بلکہ اس مظلوم کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میرے دروازے پر آئے گا، چیخ چیخ کر اپنی فریاد پیش کرے گا، لیکن میں اس مظلوم کی آواز نہیں سن پاؤں گا۔ پھر اس نے یہ کہا، اگرچہ میری سماعت باقی نہیں رہی لیکن بینائی تو باقی ہے۔ تم لوگ پورے ملک میں اعلان کرا دو کہ سرخ رنگ کا لباس صرف مظلوم پہنے، مظلوم کے علاوہ کوئی نہ پہنے۔ چنانچہ وہ صبح و شام گشت لگایا کرتا تھا تاکہ سرخ لباس پہنے ہوئے کوئی مظلوم اسے نظر آ جائے اور وہ اس کے ساتھ انصاف کر سکے۔ امیر المومنین غور فرمائیں، چین کا شہنشاہ اپنے کفر و شرک کے باوجود اپنی رعایا کے ساتھ رحم و کرم اور عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، جبکہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے باوجود آپ مسلمانوں پر رحم نہیں کرتے اور اپنے نفس کو ملک پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ مال سمیٹنے میں منہمک ہیں، حالانکہ جن وجوہات کی بنا پر آپ مال جمع کر رہے ہیں وہ سب
فانی ہیں۔ مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ میں اولاد کے لیے مال جمع کر رہا ہوں تو اللہ نے پہلے ہی بچے کے سلسلے میں عبرت کا مشاہدہ کرا دیا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، زمین پر اس کے لیے کوئی مال نہیں ہوتا، اور کوئی مال ایسا نہیں ہوتا جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو مگر اللہ تعالی کی عنایت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور وہ مال سے محروم نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اس کے مقدر میں ہوتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ مال اسے آپ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے اقتدار کے استحکام اور سلطنت کی پائیداری کے لیے جمع کر رہا ہوں تو یہ مقصد بھی اہم نہیں ہے۔ آپ کے پیش روؤں نے سونے چاندی کے انبار لگائے اور بے حد و حساب مال جمع کیا، لیکن کیا ان کا اقتدار مستحکم ہوا؟ جب موت آئی تو جاہ و حشم، عزت و رتبہ اور مال و دولت کچھ کام نہ آیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے بھائیوں کے پاس مال دینے کا ارادہ کیا تو خوب دیا، اور یہ امر رکاوٹ نہ بنا کہ اس سے پہلے آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے پاس مال کم تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں موجودہ زندگی سے بہتر زندگی حاصل کرنے کے لیے مال جمع کرتا ہوں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے بہتر زندگی اعمال صالحہ ہی سے حاصل کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین مجھے بتلائیں، کیا آپ اپنے کسی محکوم کو قتل سے بڑھ کر کوئی سزا دے سکتے ہیں؟ منصور نے جواب دیا، نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر اس ملک کو لے کر کیا کریں گے جس کی حکومت آپ کو تفویض کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے نافرمانوں کو قتل کی سزا نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب علیم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس دن کا تصور کیجئے جب بادشاہ حقیقی یہ سلطنت چھین لیں گے اور آپ کو حساب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہوگا۔ دنیاوی اقتدار و سلطنت کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی۔ منصور یہ سن کر بہت رویا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور کہنے لگا، اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اے کاش میں کچھ نہ ہوتا۔ پھر اس نے ناصح سے دریافت کیا کہ مجھے بتلاؤ میں سلطنت میں جو مجھے عطا ہوئی ہے کیا تدبیر کروں اور ان خیانت پیشہ لوگوں سے کس طرح نمٹوں جو میرے ارد گرد موجود ہیں۔ مجھے تو سب خائن ہی نظر آتے ہیں، ایسے لوگ کہاں سے لاؤں جو دیانتداری کے ساتھ میری اعانت کر سکیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صالحین امت کو اپنے ساتھ رکھیں۔ منصور نے پوچھا، وہ لوگ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ علماء ہیں۔ منصور نے کہا کہ علماء مجھ سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ علماء آپ سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ کہیں آپ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار نہ کریں جو عمال اور خدام کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دروازے پر ہر خاص و عام کے لیے کرنے چاہیے اور مسلح دربانوں کا ہجوم کم کرنا چاہیے، ظالم سے مظلوم کا انتقام لینا، ظالم کو ظلم سے روکنا، حلال ذرائع سے مال حاصل کرنا اور عدل کے ساتھ تقسیم کرنا آپ کا شیوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ان تدابیر پر عمل کیا تو میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ جو لوگ آج گریزاں ہیں وہ کل آپ کے پاس آئیں گے اور رعایا کی بہتری کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ منصور نے دعا کی، اے خداوند کریم مجھے ان تدابیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حرم شریف کے مؤذنوں نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ منصور نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نماز سے فراغت کے بعد منصور نے شاہی محافظ کو حکم دیا کہ شخص کو بلا کر لائے جو ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو میں تیری گردن قلم کر دوں گا۔ بیچارہ محافظ افتاں لرزاں اس نامعلوم شخص کی تلاش میں نکلا۔ طویل اور صبر آزما تلاش کے بعد محافظ نے دیکھا کہ وہ شخص ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہا ہے۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو محافظ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں؟ جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں۔ محافظ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں تو میرے ساتھ چلیے۔ امیر المومنین
المومنین نے آپ کو طلب فرمایا ہے اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں آپ کو لے کر نہ پہنچا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا اب تو میں جاؤں گا نہیں، البتہ وہ میرے نہ جانے کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرے گا۔ محافظ نے پوچھا اس کی وجہ؟ اس نے کہا میں تجھے ایک پرچہ دیتا ہوں، کیا تجھے پڑھنا آتا ہے؟ محافظ نے جواب دیا نہیں۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک پرچہ نکال کر محافظ کو دیا اور کہا اسے جیب میں رکھ لے، اس میں دعائے کشادگی لکھی ہوئی ہے۔ محافظ نے پوچھا دعائے کشادگی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دعائے کشادگی صرف شہیدوں کو عطا کی جاتی ہے۔ محافظ نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے تو یہ بھی بتلا دیں کہ اس دعا کی کیا فضیلت اور کیا خصوصیت ہے اور اس دعا کے کیا الفاظ ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ جو شخص اسے صبح و شام پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے لیے دائمی خوشی لکھ دی جائے گی، اس کی دعا قبول ہوگی، اسے رزق میں کشادگی عطا ہوگی، اس کی امیدیں پوری ہوں گی، دشمنوں پر فتح نصیب ہوگی، اللہ تعالی کے نزدیک اس کا شمار صدیقین میں ہوگا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم کما لطفت فی عظمتک دون اللطفاء وعلوت بعظمتک علی العظماء وعلمت ما تحت عرضک كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك ودار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لي من كل هم أمسيت فيه فرجا ومخرجا اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطعمني أن أسألك ما لا أستوجبه لما قصرت فيه أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا وإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتود إلي بالنعم وتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك فاعد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ جیسے تو عظمت میں دوسرے لطیفوں کے سوا لطیف ہوا اور اپنی عظمت کے تمام عظمتوں پر برتر ہوا اور زمین کے نیچے کا حال تو نے اسی طرح جانا جس طرح تو عرش کے اوپر کا حال جانتا ہے۔ مہینوں کے وسوسے تیرے نزدیک کھلی بات کی طرح ہیں اور کھلی بات تیرے علم میں چھپی بات کی طرح ہے، یعنی تیرے لیے علانیہ اور سر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر چیز تیری عظمت کے سامنے سرنگوں ہے اور ہر ذی اقتدار تیرے اقتدار کے سامنے پست ہے۔ دنیا و آخرت کے تمام امور تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہر اس غم سے جس میں میں مبتلا ہوں نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو نے میرے گناہ معاف کیے، میری غلطیوں سے درگزر کیا اور میری بدعمالیوں کی پردہ پوشی کی۔ تیرے سلوک نے مجھے یہ طمع دلائی کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا میں اپنے قصور کے باعث مستحق نہیں ہوں۔ میں تجھ سے بے خوف ہو کر اور مانوس ہو کر سوال کرتا ہوں، تو مجھ پر احسان کرتا ہے اور میں اپنے نفس کے ساتھ برائی کرتا ہوں۔ تو نعمتوں سے نواز کر مجھے دوست بناتا ہے اور میں گناہ کر کے تجھے ناراض کرتا ہوں، لیکن تیری ذات پر میرے اعتماد نے مجھے اس جرأت پر اکسایا ہے۔ تو مجھ پر اپنے فضل و احسان کا اعادہ فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محافظ کہتا ہے کہ میں نے وہ پرچہ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے نظر اٹھائی، میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور کہنے لگا کہ نالائق،
تو جادو خوب جانتا ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں یا امیر المومنین، بخدا میں سحر نہیں جانتا۔ پھر میں نے قصہ سنایا۔ خلیفہ نے مجھ سے وہ تعویذ طلب کیا جو بڑے میاں نے مجھے دیا تھا اور مجھ سے کہا کہ جا تو بچ گیا ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ پھر اس تعویذ کی نقل تیار کرائی اور مجھے 10,000 درہم دیے۔ پھر مجھ سے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو وہ بڑے میاں کون تھے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ابو عمران الجونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہارون رشید منصب خلافت پر فائز ہوئے تو علماء اس سے ملنے کے لیے اور مبارکباد دینے کے لیے قصر خلافت پہنچے۔ ہارون رشید نے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور آنے والوں کو بڑے بڑے انعامات اور فاخر نواز رہا تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے ہارون رشید علماء اور فقراء کی صحبت میں وقت گزار رہا تھا۔ خاص طور پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے گہرے روابط تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ خلافت ملنے کے بعد سبھی لوگ آئے لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے، جبکہ ہارون رشید کو ان سے ملنے اور تنہائی میں بات کرنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اس موقع پر حضرت سفیان ثوری کا نہ آنا اس پر بڑا گراں گزر رہا تھا۔ مجبوراً اس نے ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے ہارون رشید امیر المومنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان ابن سعید ابن المنظر کے نام۔ اما بعد، برادر محترم، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے اور اس رشتے کو اپنے لیے اور اپنے باب میں قرار دیا ہے۔ واضح ہو کہ میں نے آپ سے اخوت کا جو رشتہ قائم کیا تھا اسے منقطع نہیں کیا، نہ آپ سے دوستی کی، بلکہ میرے دل میں آج بھی آپ کے لیے بہترین محبت اور کامل ترین عقیدت ہے۔ اگر خلافت کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، کیونکہ میرے دل میں آپ کی بے پناہ محبت ہے۔ اے ابو عبداللہ، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میرے اور آپ کے دوستوں اور بھائیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مبارکباد دینے نہ آیا ہو۔ میں نے ان سب کے لیے بیت المال کے دروازے کھول دیے اور انہیں قیمتی انعامات دیے، جس سے مجھے قلبی مسرت حاصل ہوئی، لیکن کیونکہ آپ نے آنے میں تاخیر کی ہے اس لیے اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار اس خط کے ذریعے کر رہا ہوں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ مومن سے ملاقات کرنے اور اس سے رشتہ اخوت قائم کرنے اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ جب میرا یہ خط آپ تک پہنچے تو آپ میرے پاس آنے میں ہر ممکن عجلت سے کام لیں۔ خط لکھنے کے بعد ہارون رشید نے حاضرین مجلس کی طرف دیکھا، گویا اسے کسی ایسے شخص کی تلاش ہو جو اس خط کو مکتوب الیہ تک پہنچائے، لیکن کیونکہ وہ سب لوگ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی سخت گیری اور تند مزاجی سے واقف تھے، اس لیے کسی نے بھی خط لے جانے کی حامی نہیں بھری۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ کسی دربان کو حاضر کیا جائے۔ عباد طالقانی نامی دربان آیا اور اس کے سپرد یہ کام کیا گیا۔ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ تم یہ خط لے کر کوفے جاؤ اور وہاں پہنچ کر قبیلہ ثور کا پتہ معلوم کرو۔ اسی قبیلے کے ایک فرد سفیان ثوری ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو انہیں یہ خط دے دینا۔ خبردار، آنکھ اور کان کھلے رکھنا، جو کچھ دیکھو اور سنو وہ محفوظ کر لینا اور مجھے آ کر بتلانا۔ عباد نے خط لیا اور کوفے کے لیے عازم سفر ہوا۔ منزل پر پہنچ کر قبیلہ ثور کا نام و پتہ نشان و پتہ معلوم کیا اور قبیلے میں جا کر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ قاصد کہتا ہے کہ میں نے مسجد کا رخ کیا، مجھے دیکھا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں رب سمیع و بصیر کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس آنے والے سے جس کا آنا شر کا باعث ہو، خیر کا باعث نہ ہو۔ ان الفاظ سے میرے دل کو ٹھیس پہنچی جب انہوں نے دیکھا کہ میری سواری مسجد کے دروازے پر ٹھہر گئی ہے اور اب میں اتر کر اندر آنا ہی چاہتا ہوں، تو انہوں نے نماز شروع کر دی، حالانکہ وہ وقت نماز کا نہیں تھا۔ بہرحال میں نے سواری کو مسجد کے دروازے سے باندھا اور اندر داخل ہوا۔ ان کے رفقا اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے گویا وہ چور ہوں اور کسی حاکم کے سامنے پابا زنجیر لائے گئے ہوں اور اب سزا کے خوف سے لرز رہے ہوں۔ میں نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے زبان سے جواب دینے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میری حالت عجیب تھی، میں ان کی ہیبت سے لرز رہا تھا۔ بہرحال میں نے اندازے سے یہ بات معلوم کی کہ نماز پڑھنے والے ہی سفیان ثوری ہیں، چنانچہ میں نے امیر المومنین کا خط ان کی طرف پھینک دیا۔ جب انہوں نے خط دیکھا تو کانپ اٹھے اور اس سے دور ہٹ گئے گویا وہ خط نہ ہوا زہریلا سانپ ہو۔ انہوں نے رکوع و سجود کیے، سلام پھیرا اور اپنے چغے کی آستین کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹ کر خط اٹھایا اور اسے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اسے پڑھے۔ میں تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں جسے ظالم نے چھوا ہو۔ عباد کہتا ہے کہ حاضرین میں سے ایک نے وہ لفافہ اٹھایا اور اسے اس طرح ڈرتے کھولا گویا سانپ منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہو۔ اسی عالم میں اس نے خط کا مضمون سنایا۔ سفیان اس دوران زیر لب مسکراتے رہے۔ پڑھنے والا خط پڑھ چکا تو انہوں نے فرمایا کہ اس خط کی پشت پر جواب لکھو۔ لوگوں نے عرض کیا ابو عبداللہ وہ خلیفہ ہیں، آپ کو کسی صاف ستھرے کاغذ پر ان کے خط کا جواب لکھنا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اسی طرح لکھو جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ ظالم کو اس کے خط کی پشت پر لکھنا چاہیے۔ اگر اس نے یہ کاغذ حلال ذرائع سے حاصل کیا ہوگا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوگا تو اس کی سزا بھگتے گا۔ ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہ رہنی چاہیے جسے ظالم نے ہاتھ لگایا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہمارے دین کو فاسد کر دے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے؟ فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گناہگار بندے سفیان ابن سعید ابن المنظر ثوری کی طرف سے مبتلا فریب بندے ہارون رشید کے نام جس سے ایمان کی حلاوت سلب کر لی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے خط لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے اخوت اور صداقت کا رشتہ منقطع کر لیا ہے، اور اب میں نے تم سے دشمنی اختیار کر لی ہے، کیونکہ تم نے یہ لکھ کر مجھے اپنے خلاف گواہ بنا لیا ہے کہ میں نے بیت المال کے دروازے کھول دیے ہیں اور غیر مستحقین میں خوب دل کھول کر خرچ کر رہا ہوں۔ تم نے اسی پر قناعت نہیں کی بلکہ مجھے خط لکھ کر اپنے خلاف گواہ بنانے کی کوشش کی، حالانکہ میں تم سے دور ہوں اور مجھے تمہاری بدعمالیوں کی اطلاع نہیں ہے۔ بہرحال اب حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ میں اور میرے وہ تمام رفقا جنہوں نے تمہارا یہ خط پڑھا ہے قیامت کے روز باری تعالی کے حضور تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اے ہارون، تم نے بیت المال کا مال اس کے مستحقین کی رضامندی کے بغیر لٹایا ہے۔ کیا تمہارے اس فعل سے مؤلفۃ القلوب، عاملین صدقات، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، مسافر، حفاظ، علماء، بیوائیں اور یتیم راضی ہیں؟ کیا تمہاری رعایا نے اس فعل کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا ہے؟ اے ہارون، کمر کس لو اور حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھی طرح جان لو کہ تمہیں عادل حاکم کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تم سے تمہارے نفس کے سلسلے میں محاسبہ ہوگا، کیونکہ تم نے علم، عبادت، قرآن کریم کی تلاوت اور نیک لوگوں کی صحبت کی حلاوت ضائع کر دی ہے اور اپنے لیے ظالموں کی امانت کا منصب اختیار کر لیا ہے۔ اے ہارون، تم تخت شاہی پر بیٹھے ہو، تمہارے جسم پر ریشم
ستم و کم خواب کا لباس ہے، تمہارے محل کے دروازوں پر پردے آویزاں ہیں، ان حجابوں سے تم رب العالمین کی مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ ظالم سپاہی تمہارے دروازے پر نگرانی کر رہے ہیں، یہ لوگ معصوم رعایا کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، خود شراب پیتے ہیں اور دوسروں کو شراب پینے پر مارتے ہیں، خود زنا کرتے ہیں اور دوسرے زنا کرنے والوں پر حد جاری کرتے ہیں، خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کیا تم اور تمہارے ساتھی ان احکام کے پابند نہیں ہیں؟ صرف وہی لوگ مکلف ہیں جو تمہارے محکوم ہیں۔ اے ہارون، کل تم پر کیا گزرے گی جب باری تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 22، جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو، تمہیں اور تمہارے معین و مددگار ظلم پیشہ لوگوں کو اس حال میں رب کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تمہارے ہاتھ تمہاری گردنوں پر بندھے ہوئے ہوں گے اور انہیں تمہارے عدل کے علاوہ کوئی چیز نہ کھول سکے گی۔ ظالموں کا ہجوم تمہارے ارد گرد ہوگا اور تم دوزخ میں جانے کے لیے ان کی قیادت کرو گے۔ اے ہارون، تمہارا انجام میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری گردن پکڑی گئی ہے اور تمہیں اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تم اپنی نیکیاں دوسروں کے پلڑے میں اور دوسروں کی برائیاں اپنے پلڑے میں دیکھ رہے ہو، اس پلڑے میں تمہاری اپنی بھی برائیاں ہیں، مصیبتوں کی یلغار ہے اور بدترین تاریکی مسلط ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو حرز جاں بنا لو اور میری نصیحتوں کو اپنے دل پر نقش کر لو۔ میری یہ وصیت تمہاری خیر خواہی کی آئینہ دار ہے۔ اے ہارون، رعایا کے سلسلے میں اللہ تعالی سے ڈرو اور امت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشعل راہ بناؤ اور ان پر اچھی طرح حکومت کرو، اور یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اگر حکومت فانی اور غیر پائیدار نہ ہوتی تو تم تک نہ پہنچتی، جس طرح یہ دوسروں سے تمہیں ملی ہے اسی طرح تم سے چھین کر دوسروں کو دے دی جائے گی۔ دنیا کا حال یہی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کے پاس اور دوسرے سے تیسرے کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے بعض اس دنیا سے زیادہ راہ تیار کر لیتے ہیں اور انہیں مستقبل کے سفر میں نفع پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا خسارہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ اے ہارون، میں تمہیں انہی لوگوں میں شمار کرتا ہوں جنہوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی گنوائی۔ خبردار، اگر تم نے آئندہ مجھے کوئی خط لکھا، میں ہرگز تمہارے کسی خط کا جواب نہیں دوں گا۔ والسلام۔ عباد طالقانی کہتا ہے کہ سفیان ثوری نے یہ خط لکھوا کر میری طرف پھینک دیا، انہوں نے اپنی مہر بھی نہیں لگائی۔ بہرحال میں نے خط لیا اور کوفہ کے بازار میں پہنچا۔ سفیان ثوری کی نصائح میرے دل میں گھر کر چکی تھیں اور میں اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بازار میں پہنچ کر میں نے آواز لگائی، کون ہے جو اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف آنے والے شخص کو خرید سکے؟ یہ سن کر لوگ دراہم و دنانیر لے کر میری طرف بڑھے۔ میں نے کہا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک جبہ اور ایک کملی مانگتا ہوں۔ لوگوں نے مجھے یہ دونوں چیزیں دے دیں۔ میں نے یہ لباس پہنا اور وہ لباس اتار دیا جو میں نے خلیفہ کے سامنے پہنا تھا، اپنا ہتھیار کھول کر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیے اور پیادہ پا پیادہ دار خلافت کے لیے روانہ ہوا۔ میری خستہ حالی کا خوب مذاق اڑایا گیا، جاننے والوں نے فقرے کسے تمسخر کیا۔ خلیفہ کو میری واپسی کی اطلاع کی گئی، میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھ کر اپنا منہ پیٹ لیا اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، افسوس صد افسوس، قاصد نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بھیجنے والا محروم رہ گیا۔ مجھے دنیا کی حکومت اور جاہ و حشمت سے کیا کام، یہ تو ضائع ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ میں نے سفیان ثوری کا خط جس طرح مجھے ملا تھا اسی طرح خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا۔ خلیفہ نے وہ خط لیا اور اس کا ایک ایک لفظ اس کی کیفیت کے ساتھ پڑھا۔
کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دہشت و خوف سے جسم لرز رہا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کیا، امیر المومنین سفیان ثوری نے یہ خط لکھ کر آپ کی بڑی اہانت کی ہے، انہیں اس گستاخی کی سزا دی جانی چاہیے، آپ حکم دیں تاکہ انہیں پابہ زنجیر قصر خلافت میں حاضر کیا جائے اور دوسرے لوگ ان کے انجام سے عبرت پکڑیں اور امیر المومنین کی شان میں کسی گستاخی کے مرتکب نہ ہوں۔ ہارون رشید نے اپنے مصاحب کا مشورہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تمہارے فریب میں آئے وہ بڑا بدبخت ہے۔ تم نہیں جانتے کہ سفیان ثوری نہایت متشرع، منفرد اور یگانہ روزگار عالم ہیں۔ ہم ان سے مزاحم ہو کر اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتے۔ راوی کہتا ہے کہ سفیان ثوری کا یہ مکتوب ہر وقت ہارون رشید کے پاس رہتا اور وہ ہر نماز کے وقت اسے پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ معمول انتقال کے وقت تک رہا۔ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس پر نگاہ رکھے اور اپنے ہر عمل میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ ہر عمل کا محاسبہ ہوگا اور عامل جزا و سزا سے نوازا جائے گا۔ عبداللہ ابن مہران کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے حج کیا تو واپسی میں چند روز کے لیے کوفے بھی ٹھہرا۔ جب ہارون نے رخت سفر باندھا اور دارالخلافت واپسی کے سفر کا آغاز کیا تو لوگ الوداع کہنے کے لیے ساتھ ساتھ چلے اور شہر سے باہر آ گئے۔ ان میں بہلول مجنون بھی تھے۔ وہ ایک کوڑی پر آ کر بیٹھ گئے، بچے انہیں چھیڑ رہے تھے اور طرح طرح سے ستا رہے تھے۔ جب خلیفہ کی سواری آئی تو بچے خاموش ہو گئے اور ایک طرف ہٹ گئے۔ بہلول نے بآواز بلند کہا، امیر المومنین۔ خلیفہ نے ہودج سے سر نکال کر دیکھا اور کہا، لبیک یا بہلول۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، ہم سے حدیث بیان کی ایمن ابن نائل نے قدامہ بن عبداللہ عامری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ سے واپس ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنی ناقہ صحبہ پر سوار تھے، نہ مار پیٹ ہو رہی تھی، نہ دھکے دیے جا رہے تھے اور نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ اور یہ ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے، لیکن اس روایت میں عرفہ سے واپسی کے بجائے رمی جمرہ کا ذکر ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔ اے امیر المومنین، اس سفر میں تواضع کرنا آپ کے لیے تکبر کرنے اور شان و شوکت کا اظہار کرنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہارون یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے بہلول، ہمیں کچھ اور نصیحتیں کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ بہلول نے کہا، بہت بہتر امیر المومنین، اس شخص کا نام اللہ کے خاص الخاص مقربین کی فہرست میں لکھا جائے گا، جسے مال بھی عطا ہو اور جمال بھی، اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جمال میں پارسائی اختیار کرے۔ ہارون نے اس کلمہ حکمت کی تحسین کی اور انعام کے طور پر کچھ پیش کیا۔ بہلول نے کہا کہ یہ انعام ان لوگوں کو واپس کر دیجئے جن سے آپ نے لیا ہے، میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کچھ قرض ہو تو ہمیں بتلاؤ تاکہ ہم تمہارا قرض ادا کر دیں۔ جواب دیا کہ کوفہ کے یہ علماء جن کی یہاں بڑی کثرت ہے اس امر پر متفق ہیں کہ قرض کے مال سے قرض ادا کرنا درست نہیں ہے۔ خلیفہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے لیے اتنا مال مقرر کر دینا چاہتے ہیں جو تمہارے کھانے پینے کے مصارف کے لیے کافی ہو۔ بہلول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں اور آپ دونوں خلیفہ کے عیال میں سے ہیں، اس لیے یہ محال ہے کہ وہ آپ کو تو یاد رکھے اور مجھے فراموش کر دے۔ خلیفہ نے ہودج کے پردے گرائے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابو العباس ہاشمی صالح ابن مامون سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حارث محاسبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی آپ نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے؟ فرمایا، ہاں، پہلے کبھی ایسا کر لیا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا، اب نہیں کرتے؟ فرمایا کہ اب تو میں اپنا حال چھپاتا ہوں، قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں اور اس میں بخل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ سنے۔ اگر مجھ پر اس آیت کے پڑھنے میں سرور غالب نہ آ جایا کرے
تو میں کبھی اس کا اظہار نہ کروں۔ ایک رات میں اپنے خلوت کدے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جوان رانا خوشبوؤں میں رچا بسا لباس پہنے ہوئے آیا، سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، نوجوان تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک سیاح ہوں اور ان لوگوں کی زیارت و ملاقات میرا مشغلہ اور شوق ہے جو اپنے خلوت قدوں میں عبادت کرتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو بظاہر آپ پر محنت کی کوئی علامت نہیں پاتا۔ آپ کی عبادت کس نوعیت کی ہے؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، مصائب کی پردہ پوشی اور منافع کا حصول۔ اس نوجوان نے یہ سن کر چیخ ماری اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مشرق و مغرب کے مابین اس وسیع تر دنیا میں کوئی شخص اس صفت کا حامل بھی ہے یا نہیں۔ میں نے گفتگو جاری رکھی اور اسے بتلایا کہ اہل اللہ کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنا حال چھپاتے ہیں اور اپنے رازوں پر خود بھی پردہ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالی سے بھی مخفی رکھنے کی درخواست کرتے ہیں۔ جب ان کا حال یہ ہے تو تم کس طرح انہیں جان پاؤ گے؟ اس بات کا اثر پہلی بات سے زیادہ ہوا اور وہ جوان چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ 2 دن میرے پاس رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو بولو براز سے اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ نیا کپڑا لو۔ میں نے اسے اپنے کفن کے لیے رکھ چھوڑا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے نفس پر ترجیح دیتا ہوں۔ جاؤ غسل کرو اور یہ کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ کر فوت شدہ نمازوں کی قضا کرو۔ اس نے پانی منگوایا، غسل کیا اور وہ کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے پوچھا کہاں چلے؟ اس نے کہا کہ آئیے آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جوان خلیفہ مامون رشید کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا اور کہا کہ اے ظالم، اگر تجھے ظالم نہ کہوں تو میں خود ظالم ہوں۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس کی مغفرت کا طالب ہوں کہ تیرے سلسلے میں کوتاہی سے کام لوں۔ کیا تو اس کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اس نے تجھے زمین میں اپنی مخلوق کا حاکم بنایا ہے؟ اسی طرح کی چند نصیحتیں کرنے کے بعد اس نے باہر نکلنا چاہا۔ میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مامون نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں۔ میں نے پچھلے صدیقین کے احوال کا مطالعہ کیا اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں آ گیا۔ حارث محاسبی کہتے ہیں کہ اس جرأت نے مامون کے جسم میں غصے اور انتقام کی آگ بھر دی۔ اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ نوجوان کی گردن اڑا دی جائے۔ چنانچہ وہ اسی لباس میں شہادت کا جام نوش کر کے واپس لوٹا۔ میں اس وقت تک دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مامون کے نوکروں نے شہر میں منادی کرائی کہ اگر اس لاش کا کوئی وارث ہو تو وہ اسے تدفین کے لیے لے جا سکتا ہے۔ میں نے یہ اعلان سنا مگر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس لاش کو اپنی تحویل میں لے لوں۔ وارث نہیں آیا تو علاقے کے غریب مسلمانوں نے باہمی تعاون سے میت کو دفن کر دیا۔ تدفین کے تمام مراحل میں نے شرکت کی۔ دیگر لوگوں کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ نوجوان ابھی چند گھنٹے تک میرے ہمراہ تھا۔ تدفین کے بعد میں قبرستان میں واقع مسجد میں چلا گیا۔ اس جوان کی موت کے صدمے سے طبیعت بے حد پریشان تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تو نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوان انتہائی خوبرو اور حسین حوروں کے جھرمٹ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے حارث، خدا کی قسم آپ ان لوگوں میں ہیں جو اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت کے ثمرات مخفی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بس آنے ہی والے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چند سواروں کا قافلہ میرے قریب آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے احوال چھپانے والے، اس نوجوان کا دل تیرے کلام سے متاثر ہوا اور وہ امر و نہی کے ارادے سے نکلا۔ اس جرم میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اب یہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے اور قاتل کی بدبختی باری تعالی کے غضب کو دعوت دے رہی ہے۔
احمد ابن ابراہیم مقری روایت کرتے ہیں کہ ابو الحسین نوری کم گو اور فضولیات سے اجتناب کرنے والے تھے۔ وہ جب تک ضرورت نہ ہوتی نہ کسی چیز کے متعلق دریافت کرتے اور نہ کسی چیز کی ٹوہ میں رہتے۔ منکر کو زائل کرنا ان کے مزاج میں داخل تھا، گو اس سے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ ایک روز جب کہ وہ مشرعہ فہامین نامی ایک چشمے کے پانی سے وضو کر رہے تھے، انہوں نے ایک کشتی دیکھی جس میں 30 مٹکے تھے اور ہر مٹکے پر سیاہی سے لفظ لطف لکھا ہوا تھا۔ کیونکہ تجارتی اشیاء میں کوئی چیز لطف سے معروف نہ تھی، اس لیے انہوں نے کشتی بان سے پوچھا کہ ان مٹکوں میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا مطلب، تم اپنے کام میں لگو۔ ملاح کے جواب میں ان کے دل میں شبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ یہ میری خواہش ہے اور کچھ بھی نہیں، اگر تم مجھے بتلا دو کہ ان مٹکوں میں کیا چیز ہے تو میری معلومات میں اضافہ ہو اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ملاح نے کہا تمہیں ان چیزوں سے کیا واسطہ، تم عجیب اور فضولیات سے دلچسپی رکھنے والے صوفی معلوم ہوتے ہو۔ ارے بھائی، ان میں شراب ہے اور یہ معتزد کے لیے جا رہی ہے۔ نوری نے کہا کیا واقعی یہ شراب ہے؟ ملاح نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر نوری نے ملاح سے وہ موگری طلب کی جو اس کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ ملاح یہ مطالبہ سن کر غضبناک ہو گیا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ صوفی کو موگری دے دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ نوری نے موگری سنبھال لی اور کشتی پر چڑھ کے یکے بعد دیگرے ایک کے علاوہ تمام مٹکے توڑ دیے۔ ملاح ان کی یہ جرأت دیکھ کر گھبرا گیا اور مدد کے لیے آوازیں دینے لگا۔ ساحل پر متعین افسر ابن بشر افلاح نے یہ آواز سنی تو مدد کے لیے دوڑا آیا اور صورتحال کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر نوری کو گرفتار کر کے خلیفہ معتزد کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ کے بارے میں یہ شہرت عام تھی کہ اس کی تلوار پہلے چلتی ہے اور زبان بعد میں، اس لیے لوگوں کو یقین تھا کہ نوری قتل کر دیے جائیں گے۔ ابو الحسین نوری کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کے سامنے لے جایا گیا۔ وہ اس وقت لوہے کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جسے وہ ادھر ادھر گھما پھرا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں محتسب ہوں۔ اس نے پوچھا تجھے یہ عہدہ کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا اس ذات نے جس نے تجھے خلافت کا منصب عطا فرمایا۔ یہ جواب سن کر خلیفہ نے سر جھکا لیا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں نے کہا تمہاری بھلائی کے لیے اور یہ سوچ کر کہ میں اس برائی کے ازالے پر قادر ہوں تو ایسا کر کے تمہاری حفاظت کیوں نہ کروں؟ خلیفہ تھوڑی دیر سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا اور ایک مٹکا باقی رہنے دینے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کہا امیر المومنین، جس وقت میں نے مٹکے توڑنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے کے مطابق عمل کا آغاز کیا تو میرا دل اللہ تعالیٰ کے جلال سے بھرا ہوا تھا اور دل و دماغ پر آخرت میں باری تعالیٰ کے مطالبہ و احتساب کا خوف غالب تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ مٹکے خلیفہ کے ہیں اور خلیفہ اس حرکت پر ناراض ہوگا۔ میں نے ہر طرح کے خوف سے بے نیاز ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل میں مٹکے توڑنے کی جرأت کی۔ جب ایک مٹکا باقی رہ گیا اور میں نے اسے توڑنے کے لیے موگری بلند کی تو معاً میرے دل میں تکبر اور فخر و غرور کا احساس ہوا کہ میں نے خلیفہ کے مٹکے توڑ دیے۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اگر میرے دل کی وہ حالت ہوتی جو ابتدا میں تھی اور ساری دنیا مٹکوں سے بھری ہوئی ہوتی تو میں تمام مٹکے توڑ ڈالتا اور کسی بھی انسانی طاقت کی پرواہ نہ کرتا۔ معتزد نے کہا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کا اختیار دے دیا ہے کہ تم جو منکر دور کر دو، تمہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا امیر المومنین، اب میں ایسا نہ کروں گا کیونکہ پہلے میں رضائے الہی کے منکرات کا ازالہ کیا کرتا تھا اور اب اس لیے کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ خدمت تفویض کی ہے۔ خلیفہ نے پوچھا آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے زندہ سلامت واپس جانے دیا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص ان سے مزاحمت نہ کرے، وہ جہاں چاہیں انہیں جانے
رہنے دیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ ابو الحسین نوری دربار شاہی سے رخصت ہو کر بصرے پہنچے اور وہیں رہنے لگے جب تک معتضد زندہ رہا، اس خوف سے بغداد کا رخ نہ کیا کہ کہیں کسی ضرورت کے وقت خلیفہ سے سوال کرنے کی نوبت نہ آ جائے۔ خلیفہ کے انتقال کے بعد بغداد واپس آئے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں علماء کرام اور بزرگان دین کا اسوہ کیا تھا۔ وہ بے خوفی اور بے جگری کے ساتھ نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر شاہان وقت سے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ ان کا بھروسہ صرف اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت پر تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا ایمان ان کا محافظ ہے، اگر ان کی زندگی پر آنچ بھی آئی تو یہ شہادت کی موت ہوگی۔ ان کے احتساب میں اخلاص تھا اور اسی اخلاص کی وجہ سے ان کے کلام میں تاثیر اور نفوذ کی قوت تھی۔ سخت سے سخت دل بھی ان کی تقریروں سے لرز جاتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ حرص و ہوس کی زنجیروں نے علماء کی زبانیں قید کر دی ہیں۔ وہ چپ رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ ان کی زبان ان کے حال سے مختلف ہے، اگر بولتے بھی ہیں تو مخاطب پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رعایا بادشاہوں کے بگڑنے سے بگڑتی ہے اور بادشاہ علماء کے بگڑنے سے بگڑتے ہیں، اور علماء اس وقت بگڑتے ہیں جب ان کے قلوب پر جاہ و مال کی محبت غلبہ پا لیتی ہے۔ جس شخص کا دل مال و جاہ کی محبت کا اسیر ہو، وہ اپنے سے ادنا درجوں کے لوگوں کا احتساب بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کا بڑوں اور بادشاہوں کا احتساب کر سکے۔